السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 سے 56 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 سے 59 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے آخر میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں سنا۔ آج تلاوت کی جانے والی آیتوں کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چند صدی قبل نبی بنائے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے اور یہی ارشاد فرماتے رہے کہ لوگو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت و فرما برداری کیا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی میرا تمہارا سب کا رب ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ اسی کی عبادت کیا کرے۔ پھر اس کے بعد جو آیتیں آنے والی ہیں اس میں قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا۔ اب انسان جو دنیا میں آپس میں دوستی کرتے ہیں، بعض تو ایسے گہرے اور جگری دوست ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کا انکار کیا کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو وہ جو دوست رہتے تھے قیامت کے دن ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے اور دشمن کی طرح رہیں گے، لیکن وہ لوگ جو تقوی و طہارت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں وہ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے اور بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے نظر آتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا میں آپس میں جو محبت کرتے ہیں، بھائی چارگی کا اظہار کرتے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن یہ ارشاد فرمائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے لیے دوستی کیا کرتے تھے، تو ان کو بہترین اور عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں دنیا میں میرے لیے، تو آج میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا اور اس وقت میرے سائے کے سوا کسی اور کا سایہ نہ رہے گا۔ تو ناظرین، اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب تک دنیاوی زندگی ہماری رہے تو آپس میں محبت و اتفاق رہے، تو یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ وہ ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً
فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے، اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہیں. تو کہہ دو کہ لوگوں اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں. تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. پھر کتنے فرقے ان میں سے الگ ہو گئے، سو جو لوگ ظالم ہیں ان کو درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار کے باہم دوست ہی رہیں گے. سورہ زخرف کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ پروگرام فرمان الہی میں جاری رہے گا. ہم ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دم ہے ناظرین گرامی، آج تلاوت کی جانے والی دیگر آیتوں میں جنت کا ذکر کیا گیا. جنت میں ہر وہ چیز میسر ہو جائے گی جسے وہ چاہیں گے، اور جنت یہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بن جائے گا. پھر اس کے بعد دوزخیوں کا ذکر کیا گیا
کہ جب دوزخی لوگ اس بات کا یقین کر لیں گے کہ دوزخ کا عذاب کبھی ہٹنے والا اور ختم ہونے والا نہیں ہے، تو وہ دوزخ کے فرشتے جن کا نام مالک ہے، کہا جائے گا کہ آپ کا رب ہمارا خاتمہ کر دے اور یہاں سے ہم کو ختم کر دے، تو اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ تو فرشتوں کی جانب سے یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ٹھکانہ ہے، اور یہ جو بھڑکتے ہوئے شعلے تمہیں جو نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے مسلط فرمایا ہے، کیونکہ تم دنیا میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون۔ میرے بندو، آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے۔ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو گئے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت اور احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ ان پر سونے کی پرچوں اور پیالیوں کا دور چلے گا، اور وہاں جو چیز چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے گا موجود ہوگا، اور اے اہل جنت، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خالدون۔ اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے، وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے، اور کفار گناہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے۔ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين۔ جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون۔ اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے، وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ لقد جئناكم بالحق
ولكن أكثركم للحق كارهون. ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ ہاں ہاں سب سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. کہہ دو کہ اگر اللہ کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں. یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک کہ جس دن ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں. سورہ زخرف کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ پروگرام فرمان الہی میں جاری رہے گا. ہم ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین گرامی، سورہ زخرف کے اختتام سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کا ذکر فرمایا، پھر اس میں پائے جانے والی نعمتوں کو بھی بیان فرمایا، پھر اس کے بعد دوزخ کا ذکر کیا، پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان اور عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے سورہ زخرف کی تلاوت تکمیل کر رہے ہیں. آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ایسی نیک توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے ہدایت کے راستے پر ہم سب قائم رہیں، اور ہم سب کو ان بندوں میں شامل فرمائے جنہوں نے دنیا میں ہدایت پائی اور آخرت میں جنت حاصل کی ہے. تو ناظرین، مزید قرآنی آیات سے مستفید ہونے کے لیے سنتے ہیں آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. اور وہی ایک آسمانوں میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے اور وہ دانا اور علم والا ہے. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے. ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق اللہ العظیم. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے. تو پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں؟ اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ الدخان کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے آپ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.